میرا سوال ہے قرآن کریم کے کچھ حصے میٹافوریکل زبان میں کیوں نازل ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کچھ حکامات کلیئر ہیں، کچھ متشابہات ہیں، اس لیے جو صاف صاف باتیں ہیں اس پہ تم عمل کرو نا، اور جو دوسری باتیں ہیں ان کے کئی مطلب ہیں اور اس کی تشریحات ہیں، تفسیریں ہیں جو علماء بتاتے ہیں، اور آدمی خود غور کرے تو آدمی کو پتہ لگتا ہے۔ تو جو کلیئر کٹ شریعت کے حکم ہیں ان کو اس میں تو کوئی روک نہیں ہے، وہ تو صاف طور بتایا گیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے اخلاق دکھاؤ، یتیموں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، چیریٹی کرو، قانون کی پابندی کرو، اور دین کے معاملے میں اطاعت کرو، یہ سارے کلیئر حکم ہیں نا، یہ کر لو۔ ایک شخص آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا کیا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ساری باتیں بتائیں، نماز فرض ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے مطابق جو اسلامی تعلیمات تھیں ساری بتا دیں اس کو، اور یہ فرائض ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ فرائض ہیں، انہوں نے کہا فرائض کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ فرائض ہیں، ساری فرائض کی لسٹ بتا دی جو آلریڈی پتہ ہے ہر ایک کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ نوافل ہیں، یہ زائد چیزیں ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں تو صرف جو فرائض ہیں وہی ادا کروں گا، اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کروں گا۔ آن صلی اللہ نے فرمایا اگر سنسیئرلی حقیقت میں پورے حق ادا کرتے ہوئے یہ فرائض اپنے ادا کر دے گا، جب چلا گیا تھا حسن صحابہ کو فرمایا تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس فکر میں نہ پڑھو کہ میٹافوریکل کیوں ہے اور کیا ہے، وہ تو علمی باتیں ہیں، جتنا آپ کا علم ہے وہ اس میں ترقی کرتے جائیں گے، اس باتوں کو سمجھ آتی جائے گی۔ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتے رہیں تو آپ کے لیے اللہ میاں نے کہا میں تو جنت میں لے جاؤں گا تمہیں۔ تو اس لیے پہلے غور کرو کہ ہم فرائض ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، کیا میں نمازوں کا حق ادا کر کے نمازیں پڑھ رہا ہوں، کیا میں ادا کرتے روزے ادا کر رہا ہوں، میں کیا غریبوں کا حق ادا کرتے ان کی خدمت کر رہا ہوں، میں چیریٹی کر رہا ہوں، کیا میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا وہ میں کر رہا ہوں۔ نکاح شادی کے بعد اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح حکم ہے کہ بیوی اور اس کے بچوں کا خیال رکھو، اور بیوی کو خاوند اور اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ تو یہ میں حق ادا کر رہا ہوں، دونوں سوچنا ہوگا۔ باقی بہت ساری باتیں ہیں، اب سائنس میں آپ پڑھتے ہیں یا دوسری چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مدد لینی پڑتی دوسروں سے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں آ جاتی۔ شریعت نے جو موٹے اصول بتا دیے کہ یہ باتیں ہیں حکم، یہ کرنے والے یہ تم کرو، یہ چیزیں ایسی ہیں جو علمی باتیں ہیں، ان میں تم ترقی کرو گے، جہاں جہاں تمہاری روحانیت ترقی کرتی جائے گی، جہاں تمہارا علم ترقی کرتا جائے گا، جس طرح تمہارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا جائے گا، وہ تمہیں ان باتوں کی سمجھ آتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان کو لے کے عمل نہ کرو، ان کی غلط مطلب نکالتے رہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں تمہیں سزا بھی دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اہل علم ہے، جو علم والے ہیں، مفسرین ہیں، ان کی باتوں پہ غور کرو۔ اس لیے آنسر نے فرمایا قرآن شریف کے بھی کئی بطن ہیں، اس کے کئی مطلب ہیں آیتوں کے، اور اس کی تشریح ہوتی ہے، تفاسیر ہوتی ہیں، اور وقت پہ تفسیریں کھلتی رہتی ہیں۔ اس لیے علماء پرانے زمانے میں بھی بعد میں بھی اس کی تفسیریں کھولتے رہے۔ جو اسٹیٹس بلند ہوتا جاتا ہے کسی کا، اس کے لحاظ سے ان کو ان باتوں پہ بھی ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا بہانہ بنا کے کہ یہ شبے والی بات ہے، اس میں تو اپنے مطلب کی بات نکال لو جس میں تمہارا فیور ہو، جس طرح بعض فرقوں نے نکال لیا جی 5 نمازوں کا تو حکم نہیں ہے اس لیے 3 پڑھ لو، 4 پڑھ لو۔ بعض فرقے ایسے ہیں اسلام میں بھی جنہوں نے نمازوں پہ پابندیاں اٹھا دی ہیں یا نماز پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چکر نہ چلاؤ، ٹھیک ہے، اس سے گناہ ہوگا۔ تو مزید ثواب میں بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم کو بڑھانے کے لیے، تمہاری سوچوں کو بڑھانے کے لیے بعض چیزیں غور طلب رکھی ہیں۔ تفاسیر پڑھو گے تو ان کی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی چیزیں وہی ہیں، جو احکامات ہیں، کلیئر کٹ احکامات ہیں، ان پہ عمل کرو، الگ الگ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی، اگر تم نے جو شبے والی باتیں اگر ان پہ تم عمل نہیں کرتے، یا میٹافوریکل جو باتیں ہیں یا تشبیہات جو دی ہوئی ہیں اس پہ عمل نہیں کرو گے تو تمہیں میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تم نماز قرآن تو پڑھو نا، ٹھیک ہے، باقی اللہ پہ غیب پہ ایمان رکھو، بس ٹھیک ہے، تمہارے لیے ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح علم بڑھاؤ گے یہ بس پڑھتے جائیں گے، تفسیریں پڑھو تو تمہیں متشابہات کا، میٹافورس کا پتہ بھی لگتا جائے گا، ٹھیک ہے۔